اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس انٹرویو کوچنگ کلاس میں ریپیٹڈ کویسچن آف بلوچستان پبلک سروس کمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئٹہ ڈویژن کے انٹرویو جو ہے وہ شروع ہے اور نہایت آسان سوالات جو ہے وہ پوچھے جا رہے ہیں، لیکن ان میں بعض سوالات اس طرح ہوتے ہیں جو ٹیکنیکل ہوتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں مختلف اسٹوڈنٹ کی طرف سے جو فیڈ بیک ہیں یا مختلف ذرائع سے جو مشکل سوالات ہیں ان کو یہاں پر ڈسکس کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ تو کل جو سوالات ہوئے ہیں بلوچستان پبلک سروس کمیشن میں ریپیٹڈ یعنی بار بار ہونے والے سوالات، اس میں آپ کے شہباز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہے ان کے دورے کے حوالے سے سوال ہوا ہے کہ محترم شہباز شریف جو ہے ان کا دورہ ہوا ہے سعودی عرب کا، تو اس حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے، اس دورے کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، آپ اس پیش رفت کے حوالے سے بتائیں۔ تو آپ نے بتانا کیا ہے، اگر یہ سوال پوچھیں تو آپ نے بتانا ہے کہ ایک بہت بڑی ڈیل پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 12 ارب ڈالر جو ہے اس کی ہوئی ہے، اور وہ ڈیل ہے کیا، وہ آئل ریفائنری ہے، آئل ریفائنری کے حوالے سے ہوا ہے۔ آئل کو ریفائن کیا جائے گا پاکستان میں، اور کراچی جو ہے وہ اس کے لیے مرکز بنایا گیا ہے، یعنی کراچی میں اس آئل ریفائنری کی بنیاد رکھی جائے گی۔ اس پر صرف دستخط ہونا ہے، باقی تمام معاملات جو ہے وہ طے پا گئے ہیں۔ آپ نے بتانا کیا ہے کہ شہباز شریف کے اس دورے میں جو حالیہ دنوں میں ہوا اس میں 12 ارب ڈالر بہت بڑا معاہدہ ہے پاکستان اور سعودی کے درمیان، آئل ریفائنری وہ قائم کی جائے گی۔ تو اسی دورہ کے حوالے سے پھر بعد میں سوال ہوا کہ چونکہ تیل کے حوالے سے پروگرام ہے، آپ بتائیں کہ پیٹرولیم جو کروڈ پیٹرولیم ہوتا ہے جو سعودی عرب سے نکلتا ہے یا ایران و قطر وغیرہ سے نکالا جاتا ہے، پیٹرولیم یہ اس سے کیا مراد ہے؟ پیٹرولیم کمپوزڈ اپون 2 ورڈز، پیٹر آئل، یہ پیٹر آئلیم، یعنی اس سے مراد ہے، پیٹر سے مراد ہے چٹان یا پتھر، آئلیم مانی تیل یعنی پتھر کا تیل ہے۔ اور یہ پوچھا گیا تھا کہ پیٹرولیم جو کروڈ نکلتا ہے جو خام مال ہوتا ہے، اس سے پیٹرولیم کی کتنی مصنوعات بنتی ہیں؟ تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ اس سے کل 125 مصنوعات بنتی ہے۔ کتنی؟ 125، اور اس میں جو ٹاپ ہے وہ آپ کا کیروسن ہے، وہ آپ کا کیروسن جو آپ استعمال کرتے ہیں ہوائی جہازوں وغیرہ میں ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یہ ٹاپ کوالٹی ہے، جبکہ اس کی سب سے لوور کوالٹی جو ہے آخر 125 نمبر پر، فرسٹ نمبر پر یہ ہے، اور آخری نمبر پر وہ آپ کا گریس ہے، ویزلین جس کو کہتے ہیں، جس سے ہم ہاتھ اور پاؤں جو ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو دوسرا سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ ریسکیو 1122، ریسکیو 1122 کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ اس کا آغاز کب ہوا اور کہاں سے ہوا۔ اس کا آغاز موجودہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے پہلے گورنمنٹ مشرف دور میں، جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے اس کا آغاز پنجاب سے کیا۔ آج کل یہ بلوچستان میں بھی اس کو لانچ کیا گیا ہے، اور یہ خاص کر موٹر وے اور بڑے بڑے جو نیشنل ہائی وے ہیں ان پر خدمات سر انجام دیتے ہیں، ایمبولینس سروس کے حوالے سے، اور اس کی باقاعدہ پولیس ہے جو خدمت سر انجام دیتی ہے مسافروں کے لیے۔ پوچھا گیا تھا واٹ ڈو یو نو اباؤٹ تائپے گیس، تائپے جو گیس پروجیکٹ ہے یہ کیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو آپ نے بتانا کیا ہے کہ تائپے گیس جو پروجیکٹ ہے یہ ترکمانستان اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہے، اور ترکمانستان سے ایک گیس پائپ لائن بچھائی جائے گی براستہ افغانستان، اور یہ چمن پہنچائی جائے گی، چونکہ اس کا تعلق بلوچستان سے اس لیے یہ سوال پوچھا گیا تھا۔ چمن سے ملتان تک پائپ لائن کے ذریعے یہ گیس پہنچائی جائے گی، اور جہاں ملتان میں سوئی گیس لائن سسٹم میں پھر اس کو مرج کیا جائے گا اور ملک کے تمام حصوں تک اس گیس کو پہنچایا جائے گا۔ یہ پروجیکٹ بھی اپنے آخری مراحل میں ہے۔ پوچھا گیا تھا واشنگٹن ڈی سی کے حوالے سے، واشنگٹن ڈی سی، امریکہ کے دارالحکومت کو واشنگٹن کہا جاتا ہے، ڈی سی کا لفظ کیوں اس کے ساتھ لگتا ہے؟ تو چونکہ یہ شہر جو ہے
ये अमेरिका के एक स्टेट कोलंबिया में है। कोलंबिया एक स्टेट का नाम है और ये शहर कोलंबिया में वाक़ है, इसलिए इसको वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया यानी कोलंबिया का एक शहर भी कहा जाता है। इस हवाले से ये सवाल भी हुआ था कि अमेरिका के कुल कितने जो रियासतें हैं या कितने सूबे हैं, तो वो क्या है, वो 50 है। उनकी तादाद क्या है, उनकी तादाद 50 है। और अमेरिका के जो नेशनल फ्लैग जो है, कौमी झंडा, उस पर भी 50 सितारे हैं जो ज़ाहिर करते हैं किस चीज़ को, अमेरिका की रियासतों को। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से सवाल हुआ था। क्लाइमेट फाइनेंसिंग क्या, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, ये CLIMATE फाइनेंसिंग। क्लाइमेट फाइनेंसिंग मौजूदा जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से मुतासिरा मुल्कों को तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरफ से जो इमदाद दी जाती है या दी जा रही है या आने वाले वक्त में मुतवक्किल है, इसको क्लाइमेट फाइनेंसिंग का नाम इंटरनेशनल सतह पर दिया गया है। ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से पूछा गया था कि आप ममनुआ फंडिंग केस के बारे में क्या जानते हैं। तो ये वो केस है जो हालिया दिनों में इलेक्शन कमीशन में जो इसकी समाअत हुई और इमरान खान को नाअहल करार दिया गया। ये बैरून मुल्क से जो है वो फंड आए थे तहरीक इंसाफ के लिए और उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। इस केस को ममनुआ फंडिंग केस का नाम दिया गया है। क्रिकेट फाइनल के हवाले से पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप जारी है और इसका फाइनल कब और कहाँ होगा। तो इसका फाइनल जो है वो इतवार के दिन होगा, 13 नवंबर को। आपने क्या बताना है, 13 नवंबर इतवार के दिन। और होगा कहाँ, ऑस्ट्रेलिया के मैदान मेलबोर्न में, यानी मेलबोर्न सिटी में जो है वो ये फाइनल जो है वो होगा। अलावा जी पॉपुलेशन के हवाले से पूछा गया था। पॉपुलेशन के एस्टीमेट आया है पाकिस्तान के हवाले से। पॉपुलेशन 2050 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या होगी। तो हालिया दिनों में एक इंटरनेशनल सर्वे आया है जिसमें तमाम ममालिक का मुतवक्किल पॉपुलेशन बताया गया है और इसमें जो है ये पॉपुलेशन 2050 में पाकिस्तान का वो 40 करोड़ बताया गया है। कितना, 40 करोड़। और GCC के हवाले से पूछा गया था तो स्टूडेंट ने सॉरी कहा था, लेकिन बाद में फिर उन्होंने बताया था कि ये CPEC के हवाले से। तो फिर बाद में स्टूडेंट ने बताया था कि J और CC जो है ये CPEC के हवाले से और एब्रीविएशन है जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी का। जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी ये एक कमेटी है जो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान वफूद पर मुश्तमिल है और ये डिस्कस करती है उन मामलात को जो CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से हों। जो बाइडन के हवाले से पूछा गया था कि अमेरिका के मौजूदा सदर हैं जो बाइडन, इनका ताल्लुक किस पार्टी से। अमेरिका की 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक इस वक्त अपोजिशन में है और जो बाइडन जो इख्तियार में है इनका ताल्लुक जो है वो डेमोक्रेट के साथ है। ओबामा का ताल्लुक भी डेमोक्रेट के साथ था, जबकि गुज़श्ता सदर जो साबिक सदर है ट्रंप का ताल्लुक वो जो है वो रिपब्लिकन के साथ था। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो ये किसी भी खिते या किसी भी शहर में आलूदगी के तनासब को जानने के लिए एक बाकायदा इंटरनेशनल सतह पर बाकायदा इसके लिए मयार रखा गया है जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहा जाता है कि किसी भी खिते या किसी भी शहर में स्मोग और फोग यानी आलूदगी जो है वो कितने % है। इस टेस्ट को एयर क्वालिटी इंडेक्स कहा जाता है। और ये पूछा गया था कि कुरान अज़ीमुल शान में कितनी सूरतें कुरान अज़ीमुल शान के अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं। कुल 5 सूरतें शुरू होती। कितनी सूरतें, 5 सूरतें। आइली ज़िंदगी के हवाले से पूछा गया था कि आइली ज़िंदगी क्या है। आइली से मुराद है ख़ानदानी या घरेलू ज़िंदगी, यानी घरेलू ज़िंदगी के हवाले से शरीयत में जो मसाइल हो उसको आइली ज़िंदगी के मसाइल कहा जाता है। मसारिफ ज़कात कितने हैं ये सवाल भी किया गया था। कुरान अज़ीमुल शान में मसारिफ ज़कात बयान हुए हैं और वो कुल कितने हैं, कुल 8 हैं। और ये पूछा गया था इस्लामियत के हवाले से। कुरान मजीद में एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है अल आराब की। अल आराब कौन लोग हैं, ये जो है ये पिंडों वाले लोग हैं, ये गाँव वाले लोग हैं, ये देहाती है। अरब में इनको बुद्दू कहा जाता था। इस निस्बत से इनको कुरान अज़ीमुल शान में अरब के नाम से पुकारा गया है। और अलावा जी उम्मुल अरब
کہ کون سی خاتون جو ہے وہ ام العرب کے نام سے لقب سے مشہور ہیں. حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ام العرب، یعنی ان کا تعلق جو ہے ایک خاندان کے ساتھ تھا، اور ان کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ان سے عدنان پیدا ہوئے، عدنان سے عرب کی نسل بڑھی، اس لیے حضرت حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام العرب جو ہے وہ کہا جاتا ہے. چاند گرہن کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ سال 2022 کا آخری چاند گرہن کب ہوگا. چاند گرہن جو ہے وہ 8 نومبر کو جو ابھی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں چاند گرہن ہے، اور یہ 1:31 کو شروع ہوا اور 7:23 کو اس کا اختتام ہوگا. اس حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ کون سی نماز پڑھی جاتی ہے. صلاۃ خسوف پڑھی جاتی ہے، وہ پڑھنا جو ہے وہ مسنون ہے. کور کمانڈر کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ اس وقت صدرن کمانڈ کو کور کمانڈر جو ہے وہ کون ہے. اس وقت بلوچستان کے کور کمانڈر یا کمانڈر صدرن کمانڈ جو ہے وہ آصف غفور ہے. آصف غفور آپ کے صدرن کمانڈ کو کمانڈ کر رہے ہیں. علاوہ ازیں پوچھا یہ گیا تھا کہ کوئٹہ میں ایک بہت مشہور کالج واقع ہے جو فوجی حوالے سے ڈیل کرتا ہے، اور اس میں بڑے بڑے فوجی جو ہے وہ اپنی ٹریننگ لیتے ہیں، تو وہ کوئٹہ سٹاف کالج ہے. کوئٹہ سٹاف کالج بہت قدیم کالج ہے، اور اس میں فوجیوں کو جو ہے وہ تربیت دی جاتی ہے. یہاں پر میں نے کرنٹ افیئر لکھا ہے. زیادہ فیڈ بیک اسٹوڈنٹ کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ سر آپ کرنٹ افیئر کو بھی ٹچ کریں، تو بھائی یہی کرنٹ افیئر ہیں. میں تو اسلامیات اور PhD کو اس لیے ٹچ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اس کے لیے ہم جنرل ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں. ان چیزوں کو میں ٹچ کر رہا ہوں جو کرنٹ افیئر ہیں، اور اس حوالے سے کمیشن میں ریپیٹڈ بار سوالات ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں، ان کے حوالے سے سوال ہو سکتے ہیں. یعنی بالفرض آج میں نے یہاں پر آپ کو بتایا کہ کوئٹہ سٹاف کالج جو ہے، یہ اس حوالے سے یہ پوچھا گیا تھا کہ کوئٹہ میں ایک بہت بڑا فوجی کالج ہے. ہو سکتا ہے کل اس حوالے سے پوچھ لے کہ کوئٹہ سٹاف کالج میں جو ہے وہ کن نامور ہستیوں نے جو ہے وہ ٹریننگ حاصل کی ہے. تو اس حوالے سے پھر آپ جو ہے وہ یعنی کوئٹہ سٹاف کالج کو آپ نے فوکس کرنا ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے. یا پھر آپ نے جس طرح میں نے بتایا پاکستان کے پاپولیشن کو جو ہے وہ فوکس کرنا ہے، یا آپ نے جو ہے کلائمیٹ کو فوکس کرنا ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج کا جو ہے معاملہ چل رہا ہے، اور حالیہ دنوں میں اس طرح کے موسم ہوئے ہیں کہ یہ موسم تو بہار میں ہوتے ہیں جس طرح ابھی حالیہ ہمارے موسم چل رہے ہیں، تو یہ کلائمیٹ چینج ہے. یعنی اس کے علاوہ پاکستان کی سیاست میں ممنوع فنڈنگ کیس، اور اس کے علاوہ یہ لانگ مارچ کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں، تو ان چیزوں کو جو ہے یہی کرنٹ افیئر ہے. تو آپ سے آخری یہ تمنا ہے کہ کمنٹ سیکشن میں آ کر مزید کمنٹ کریں کہ کس طرح ہم لیکچر کو مزید سے مزید بہتر بنا سکتے ہیں. علاوہ ازیں آپ کو بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو.